ہم زندگی میں دو طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں۔ ایک وہ جو اپنی زندگی میں کامیاب ہوئے اور وہ سٹرونگ بلیف سسٹم کے مالک ہوتے ہیں، اور دوسرا وہ جو اپنی زندگی میں اتنے کامیاب نہیں ہوئے، وہ کمزور بلیف سسٹم کے مالک ہوتے ہیں۔ انسان کے اندر کسی کام کو جو کرنے کی ول پاور ہوتی ہے اس کو بلیف کہا جاتا ہے، اور یہ ول پاور جتنی زیادہ مضبوط ہوتی ہے انسان اتنا ہی سٹرونگ بلیف سسٹم کا مالک ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا بلیف بنتا کیسے ہے؟ ہمارا نالج اور ہمارے ایکسپیرینس کے ریفرنسز مل کر ہمارے بلیف کو بناتے ہیں۔ اور محترم یاد رکھیں، جس معاشرے میں، جن لوگوں میں، جس صحبت اور سنگت میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان لوگوں کے ایکسپیرینس کے ریفرنسز بھی آپ کے بلیف سسٹم کو افیکٹ کرتے ہیں۔ آپ پہلے کسی چیز یا فرد کے بارے میں اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ لیتے ہیں، اور پھر وہ انڈرسٹینڈنگ آپ کی آہستہ آہستہ فیلنگ، اور بعد میں اس چیز یا فرد کے بارے میں آپ کی ایک اوپینین بن جاتی ہے، اور پھر وہ اوپینین آہستہ آہستہ آپ کی ایک ججمنٹ بن جاتی ہے۔ یوں آپ اپنی بلیف سسٹم کی عمارت کو کھڑا کرتے ہیں۔ جنوری کے بعد فروری آتا ہے، اور ستمبر کے بعد اکتوبر آتا ہے۔ یہ ہمارا بلیف ہے، اور یہ ہمارا بلیف ہمارے ریفرنسز اکٹھے کر کے آہستہ آہستہ بنتا ہے، اور پھر یہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی ہم سے یہ کہہ دے کہ جنوری کے بعد اپریل یا ستمبر کے بعد دسمبر آتا ہے تو ہم ماننے کو تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارا بلیف ہمارے نالج، ایکسپیرینس اور ریفرنس کی بیس پر بنا ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے گا، کہیں آپ نے غلط ریفرنسز اکٹھے کر کے کسی چیز یا فرد کے بارے میں اپنی غلط بلیف کی عمارت تو کھڑی نہیں کر دی؟ ہمارا بلیف ہماری باڈی سے ایسے ایسے کام کرواتا ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تاریخ ہمیشہ وہی انسان رقم کرتا ہے جو سٹرونگ بلیف سسٹم کا مالک ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان جو زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کو اپنے اندر سٹرونگ بلیف سسٹم پیدا کرنا پڑتا ہے۔ اس کو اپنے آپ کو یہ یقین دلانا پڑتا ہے کہ نتھنگ از امپاسبل۔ یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک ایسے آدمی کا واقعہ شیئر کرتا ہوں جو سٹرونگ بلیف سسٹم کا مالک تھا اور پوری دنیا میں موٹیویشن کی مثال مانا جاتا ہے۔ دشرت مانجھی کو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، اور یہ ماؤنٹین مین کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہ پہاڑوں کے اوپر ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ اس کے گاؤں میں نہ کوئی دکان، نہ کوئی ہاسپٹل اور نہ کوئی سکول تھا۔ ایون کہ لوگوں کو پانی بھی بھرنے کے لیے 3 کلومیٹر تک سفر کرنا پڑتا تھا، اور لوگ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے اس گاؤں اور شہر کے درمیان 50 کلومیٹر پہاڑوں کا کٹھن سفر طے کرنا پڑتا تھا۔ دشرت مانجھی کی فگونی نامی لڑکی سے شادی ہو گئی جس سے یہ بے حد پیار کرتا تھا۔ ایک دن ماؤنٹین مین لکڑیاں کاٹنے کے لیے گیا ہوا تھا کہ اس کی بیوی اس کے لیے کھانا لے کے آ رہی تھی کہ رستے میں اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ پہاڑ سے نیچے گر گئی۔ اس کو شدید چوٹیں آئیں اور کچھ گھنٹوں کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی، کیونکہ اس کے گاؤں سے ہاسپٹل لے جانے کے لیے 50 کلومیٹر پہاڑوں کا درمیانی فاصلہ طے کرنا تھا، جو بے حد مشکل تھا۔ دشرت کو اس واقعے کا بہت زیادہ صدمہ ہوا، اور اس نے کچھ دنوں کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے گاؤں سے لے کر ہاسپٹل تک یہ جو 50 کلومیٹر پہاڑوں کا کٹھن سفر ہے
یہاں پر وہ ایک سڑک بنا دے گا، اور پھر اس نے ایسی ضد ٹھانی کہ 22 سالوں تک یہ لگا رہا۔ لوگ اس کو آتے جاتے پاگل، دیوانہ، مجنوں اور عاشق کہہ کے گزر جاتے تھے، لیکن 22 سالوں تک اس نے لگاتار محنت کر کے 50 کلومیٹر پہاڑوں کے درمیان لمبی سڑک بنا ڈالی۔ جب بعد میں لوگوں نے دشرت مانجھی سے پوچھا کہ آپ نے اس ناممکن کام کو کس طریقے سے ممکن کر دکھایا، تو ماؤنٹین مین یہ کہتا ہے کہ مجھے یقین تھا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں، مجھے اپنے اوپر بلیو تھا کہ یہ ناممکن نہیں ہے۔ محترم، یہی فرق ہوتا ہے کامیاب اور ناکام بندوں کے درمیان۔ کامیاب لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں، جبکہ ناکام لوگوں کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس کام کو مکمل کر سکتے ہیں۔